السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک شبہے کا ازالہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا مقصد صدقہ و خیرات ہے تو اس کے لیے جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رفاع عامہ کا کوئی بھی کام، چیریٹی کا کوئی بھی کام، اسی طرح غرباء کی مدد کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی کام کسی بھی طریقہ سے ہو تو اس سے چونکہ قربانی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ قربانی کے جانور کے پیسوں سے کسی کو جنریٹر خرید کر لے دیں، تو کسی نے کہا کہ اس سے واٹر کولر لگوا دیا جائے، تو کوئی بولا کہ ان پیسوں سے کسی غریب کو مہینے بھر کا راشن لے کر دے دیا جائے۔ چونکہ اس سے مقصد صدقہ خیرات وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر جانور خرید کر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قربانی کا مقصد اور ایک ہے قربانی کی حیثیت۔ قربانی کا مقصد صدقہ و خیرات ہی ہے، غرباء کی مدد کرنا، مستحقین تک ان کا حق پہنچانا، خوشیاں بکھیرنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسرا ہے قربانی کی حیثیت، اور قربانی کی حیثیت عبادت ہے، کہ قربانی وہ عبادت بھی ہے، اور عبادت کے لیے شریعت نے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں تمام عبادات کے لیے شریعت نے ایک طریقہ بیان کر دیا ہے، ایک طریقہ متعین کر دیا ہے۔ اب جب تک اس فریضے کو اس طریقے پر نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے تب تک وہ فریضہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ اس کی بڑی آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے نماز ہے، عبادت ہے، تو شریعت نے اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے کہ نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس کے اندر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام ہے، قعدہ ہے۔ تو جب تک اس نماز کے فریضے کو اس طریقے پر ادا نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے تب تک یہ فریضہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ اب کوئی شخص کہہ دے کہ چونکہ نماز کا مقصد ذکر و اذکار ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، تو میں وضو کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہوں، تو چونکہ نماز کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور وہ ذکر و اذکار بھی ذکر ہی ہے، تو لہٰذا اس سے میرا وہ جو نماز والا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا یا وہ ساقط ہو جائے گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ نماز کی فرضیت ذمے سے تب ساقط ہوگی جب نماز کو اس کے طریقہ پر ادا کیا جائے گا۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لائے، عید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے سنت کو پا لیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو گویا اس نے ایک گوشت کھا لیا جیسے عام دنوں میں کھایا جاتا ہے۔ تو حضرت براء بن عازب کے ماموں ابو بردہ بن نیار وہ وہاں تشریف فرما تھے، تو وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، میں تو قربانی کر کے آیا ہوں اور اس کے گوشت سے ناشتہ کر کے آیا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دوبارہ قربانی کیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اگرچہ ایک اور بکری تو موجود ہے، بڑی موٹی تازی ہے، پلی ہوئی ہے، لیکن اس کی عمر کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی بکری کو ذبح کر لیجئے، اور یہ فقط آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی وہ جو کم عمر بکری ہے، کم عمر جانور ہے، آپ ذبح کر لیں، آپ کو اجازت ہے، تاکہ آپ کے ذمے سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے، لیکن آپ کے بعد پھر کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کم عمر کا جانور ذبح کرے۔ اسی طرح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے
اور دوسرے جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود، گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ان دو احادیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو قربانی کا فریضہ ہے وہ جانور کے ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ چیریٹی کے کام، دوسروں کی مدد کرنا، مہینے بھر کا راشن لا کر دینا، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس کو قربانی کا متبادل نہیں کہہ سکتے۔ قربانی کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ قربانی جانور ذبح کرنے کا ہی نام ہے، اور وہ فریضہ ذمے سے ساقط تب ہی ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔